حضور کی تعلیم اور حضور کی تبلیغ کسی ایک خاص علاقے یا خطے کے لیے نہیں تھی۔ عرب و عجم اور شرق و غرب حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ نبوت اور دائرہ رسالت میں داخل ہیں۔ حضور نے کسی ایک خاص قبیلے یا علاقے کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے یا دین کی دعوت دینے کے لیے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا تھا، بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ منصب لے کے حضور دنیا میں تشریف لائے، اور یہ منصب اور یہ شرف ایسا شرف تھا کہ جس کو تنے تنہا مکمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر حضور نے جس علاقے میں تبلیغ کا آغاز کیا، جہاں پہ حضور تشریف لائے، سرزمین حجاز، مکہ المکرمہ کی سرزمین، وہاں کے رہنے والوں کی اخلاقی اور مذہبی حالت یہ تھی کہ وہ کسی ایک دو چار یا 10-12 خداؤں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ سینکڑوں ہزاروں خداؤں کے ماننے والے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا، ہر علاقے کا اپنا خدا تھا، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہر بندے نے اپنے لیے ایک خدا مختص کیا ہوا تھا، اور اجڈ اور جاہل وہ اتنے تھے کہ اخلاق اور تعلیم نام کی کوئی چیز ان میں موجود نہ تھی۔ آپ کسی سیانے بندے کو کوئی بات سمجھانا چاہیں تو سمجھا بھی سکتے ہیں، اور اس کے سامنے کوئی بات رکھیں تو وہ سوچے گا، لیکن عرب کے بدو ایسے بد اخلاق تھے اور اتنے کم عقل تھے کہ ان کے نزدیک کوئی اخلاقی برائیاں یا بدکاریاں کوئی برائی یا بدکاری کا درجہ ہی نہیں رکھتی تھی۔ شراب پینا فیشن تھا، قتل کرنا رواج تھا، اپنے کا خون بہانا ان کے لیے فخر تھا، قتل و غارت ان کے لیے اعزاز تھا۔ ایسے لوگوں کو اخلاق سکھانا اور ہزاروں خداؤں کو ماننے والوں کو ایک اللہ کی توحید کی طرف لانا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اس مرحلے کو عبور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ایسے جانثاروں کی ضرورت تھی کہ جن کی استقامت اور جن کا عزم اتنا پختہ ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے، سمندر اپنا رستہ بدل لیں لیکن ان کی زبانوں میں کسی قسم کا لوچ نہ آئے۔ تو جب حضور نے اپنی عالمگیر نبوت اور رسالت مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ خوش نصیب جو سب سے پہلے شمع رسالت کے پروانے بنے، ان خوش نصیبوں میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ جب کوئی ماننے والا نہ تھا، جب کوئی بات سننے والا نہ تھا، جب کوئی کلام سمجھنے والا نہ تھا، بعد میں کئی ہیرے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے تاج میں سجتے گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے رحیم حضرت ابوبکر صدیق، میری امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور فرمایا اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں، بہت زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان بن عفان ہیں، فرمایا دین شریعت اور طریقت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سب سے خوبصورت قرآن مجید فرقان حمید کی قرات کرنے والے حضرت ابی بن کعب ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ لوگوں مسائل میراث سیکھنے ہو تو حضرت زید بن ثابت کے پاس آ جاؤ، اور پھر فرمایا خبردار ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضور کے ختم نبوت کے تاج میں پھر سینکڑوں ہیرے سجے جن کی اپنی چمک تھی، جن کی اپنی دمک تھی، جو اپنے کام میں اور اپنے فن میں یکتا تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب کے وہ خادم ہیں اور میرے محبوب کے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا جب سارا مکہ حضور کی مخالفت کر رہا تھا۔